جی سلیم بھائی، نیک اعمال کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ذکر و درود آپ پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو نیک اعمال ہیں، ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ بلکہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس نیکی کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، ٹھیک ہے، 3 شخص کہیں سفر پر تھے، تو سونے کے وقت تینوں ایک غار کے پاس پہنچے اور اس میں داخل ہو گئے۔ اس دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کو بند کر دیا، اندر قید ہو گئے۔ اب کیا کریں، پریشان ہو گئے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں، اس سے نجات کیسے ملے۔ تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین توجہ رکھیے گا، بڑا خوبصورت انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس میں بہت سیکھنے کو ملے گا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا تو اب ان میں سے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں جنگل میں بکریاں چراتا ہوں، جب جنگل میں بکریاں چرا کر واپس گھر آتا ان کا دودھ نکال کر سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا، ان سے پہلے اپنے بال بچوں کو نہ پلاتا، نہ اپنے لونڈی اور غلام کو دیتا۔ ایک دن جنگل میں دور چلا گیا اور رات میں جانوروں کو لے کر ایسے وقت آیا کہ والدین سو چکے تھے، میں دودھ لے کر ان کے پاس پہنچا تو وہ سوئے ہوئے تھے، میرے بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، مگر میں نے والدین سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا پسند نہ کیا اور نہ ہی یہ پسند کیا کہ انہیں سوتے سے جگا دوں، ان کی نیند خراب ہو جائے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن اتنی نہیں ہٹی ابھی کہ تینوں باہر نکل سکے۔ اب دوسرے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا، وہ میرے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئی، کچھ پریشانی آ گئی، تنگ دستی اس کے گھر میں آئی تو وہ میرے پاس مانگنے کے لیے آئی، میں نے اسے 120 اشرفیاں سونے کے 120 سکے دیے، اور لیکن ساتھ میں اپنی غلط خواہش کا بھی اظہار کیا، معاذ اللہ کہ میرے ساتھ تم غلط کام کرو، لیکن وہ تجھ سے ڈری اور اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، اور پھر میں نے تیرے خوف سے اس گناہ سے توبہ کر لی، اور جو اشرفیاں جو سونے کے سکے اسے دے چکا تھا وہ میں نے اس سے واپس نہیں لیے۔ اے اللہ، میرا یہ گناہ سے باز رہنے کا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن ابھی بھی اتنا فاصلہ نہیں ہوا تھا کہ تینوں باہر نکل سکیں۔ اب تیسرے شخص نے عرض کی، یا اللہ، میں نے چند لوگوں کو مزدوری پر رکھا تھا، ان سب کو مزدوریاں دے دیں، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر جا چکا تھا، اس کی مزدوری کو میں نے بڑھایا، یعنی اس سے تجارت وغیرہ کوئی ایسا کام کیا جس سے اس میں اضافہ ہوا، اس کو بڑھا کر میں نے بہت زیادہ کر لیا، اس کی مزدوری کو زیادہ کر لیا۔ پھر ایک کافی عرصے بعد وہ آیا اور کہنے لگا، اے خدا کے بندے، میری مزدوری مجھے دے دی۔ میں نے کہا، یہ جو کچھ اونٹ، گائے، بیل، بکریاں، غلام تو دیکھ رہا ہے، یہ سب تیری ہی مزدوری ہے، سب لے لو۔ وہ بولا، اے بندہ خدا، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تیرا ہی ہے، اسے لے جا۔ وہ سب کچھ لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان کو ہٹا دے۔ یہ کہتے ہی وہ پتھر ہٹ گیا اور تینوں اس غار سے نکل کر چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں، یہ حدیث پاک کا خوبصورت واقعہ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ تینوں لوگ جب پریشانی میں آئے، غار میں قید ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ انہوں نے پیش کیا۔ وہ اعمال انہوں نے اخلاص کے ساتھ کیے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، اللہ سے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچے تھے۔ اس کا انہیں صلہ کیا ملا؟ اللہ نے اس غار سے انہیں نجات دی، وہ خیر و عافیت کے ساتھ باہر آ گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا سلیم بھائی کہ نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، یا اللہ پاک، میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے
غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، یا اللہ میں نے تیری محبت میں یہ کام کیا ہے، تجھے میرے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ میری مشکل کو دور کر دے، یا اللہ مجھے مدینے کی حاضری نصیب کر دے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ الکریم اس سے مشکلات دور ہوں گی اور دعائیں بھی اس کی قبول ہوں گی۔